جس طرح ہم اپنے سماج میں دیکھتے ہیں کہ جو کسی لا علاج بیماری میں مبتلا ہو گیا، مان لو ہماری سوسائٹی یا ہمارے سماج کے ہمارے کلچر کے اندر جو مرگی کا مریض ہے، ہمارے لوگوں کی نظر میں وہ منحوس آدمی ہے، ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات کرنا گوارا نہیں کرتا، اس کے ساتھ کوئی مصافحہ کرنا گوارا نہیں کرتا، اس سے کوئی گلے لگ کر کے نہیں ملنا چاہتا، اپنے ساتھ کھانا نہیں کھلانا چاہتا، بلکہ کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، ہمارے سماج کے اندر اسے ذلیل، حقیر، کمتر اور ایسا شخص سمجھا جاتا ہے جو اللہ کا باغی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی ہے، یہ بہت بڑا خطا کار ہے، یہ بہت بڑا گناہ گار ہے، یہ بہت بڑا مجرم ہے، یہ بہت بڑا سیاہکار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا ہے، اسے مرگی کے دورے بڑھتے ہیں، یہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اس کا جسم پھٹ جاتا ہے، ایسا ہی ہے، سمجھا جاتا ہے نا۔ اور جس کو زیادہ بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، ہمارے علاقے کے اندر وہ بھی بڑا ذلیل سمجھا جاتا ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کی اس پر ناراضگی سمجھی جاتی ہے، حالانکہ لوگوں ایسا ہے نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بوڑھی عورت حاضر ہوئی، بولو سبحان اللہ، اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ، بیمار تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بوڑھی عورت حاضر ہوئی، جو بوڑھیا حاضر تھی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو بوڑھی عورت حاضر ہوئی، جو بوڑھیا حاضر ہوئی، وہ مرگی کی مریض تھی، انہیں مرگی کے دورے پڑتے تھے، کافی عرصہ گزر گیا، کوئی سہارا بھی نہیں تھا، بیٹا بھی نہیں تھا، بیٹی بھی نہیں تھی، کوئی سہارا نہیں تھا جو پکڑ کے باہر لے جاتا، اندر لاتا، باہر نکلتی تھی لیکن مرگی کا دورہ پڑتا تھا، کپڑے پھٹ جاتے، بڑی پریشان تھی، جسم پھٹ جاتا تھا، خون نکلتا تھا، بہت پریشان ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ بہت پریشان ہوں، رو گئی، کافی روئی، آنسو نکل پڑے، فرمایا کیا پریشانی؟ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ مرگی کے دورے پڑتے ہیں، کوئی سہارا بھی نہیں ہے، گر پڑتی ہوں بازار میں، لوگوں میں، پردہ نہیں رہتا، بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس مرگی کے ساتھ گزارا کر لو گی تو بدلے میں جنت ملے گی، بدلے میں کیا ملے گی؟ جنت ملے گی، یعنی صبر تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری تھی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اسی میں گزر کر لو گی اور صبر کرو گی، اور اگر بیماری کی شفا طلب نہیں کرو گی بلکہ اس کا صلہ اور اس کی جزا رب کعبہ سے چاہو گی، تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا ہے بڑھیا عورت تیرے لیے جنت ہے۔ لیکن وہ ہستیاں وہی تھیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ اگر اس بیماری کا بدلہ میرے لیے جنت ہے تو مجھے قبول ہے، مجھے قبول ہے۔ اب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ ایک دعا کر دیجئے، میں اس بیماری میں گزارا کر لوں گی، میں صبر کر لوں گی، اگر اس کا بدلہ میرے لیے جنت ہے، لیکن آپ ایک دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ جو ہے وہ جسم سے نہیں ہٹے جب مجھے مرگی کا دورہ پڑے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ والے نوری نوری گورے گورے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی جناب میں اٹھائے اور عرض کی مالک کائنات جب جب اس کو یہ دورہ پڑے اس کا پردہ جو ہے وہ قائم رہے۔ اس کے بعد دیکھا کافی عرصہ گزر گیا، جب جب اس بڑھیا عورت کو مرگی کا دورہ پڑا کسی نے اس کا بدن نہیں دیکھا، اس کا پردہ قائم رہا، اس کے جسم سے اس کا پردہ نہیں ہٹا، اور جب جب کوئی اسلام قبول کر کے مکہ معظمہ میں آتا تو صحابہ کرام سے اگر وہ کہتا کہ ہمیں کوئی جنتی دکھاؤ تو صحابہ کرام اسے ہاتھ سے پکڑ کر کے اس بڑھیا عورت کے پاس لاتے کہ یہ وہ عورت ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے جنتی ارشاد کیا۔ تو لہٰذا اپنے علاقے کے اندر اگر کوئی کینسر کا مریض ہو، کوئی مرگی کا مریض ہو، کوئی کسی اور مرض میں مبتلا ہو، اسے حقیر نہ سمجھو، اسے ذلیل نہ سمجھو، اسے منحوس نہ سمجھو، یہ مت کہو اس پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی ہے، یہ اللہ نے پکڑ لیا ہے، یہ بہت بڑا گنہگار ہے، میں اور آپ نہیں جانتے اس بیماری کی وجہ سے وہ گناہوں سے پاک ہو رہا ہے، اس بیماری میں اور اس صبر کی وجہ سے وہ جنت کا حقدار ہو رہا ہے۔ اور یہ جو تکبر ہے نا،
تکبر، غرور اور دوسرے کو کمتر سمجھنا۔ فرمایا کہ ایک محل تھا، ایک شادی شدہ جوڑا تھا، میاں بیوی دونوں بیٹھے ہیں محل کے اندر، بڑا خوبصورت مکان، لیکن جو بیوی ہے وہ درد غریب کا، مسکین کا، یتیم کا، سائل کا احساس رکھتی ہے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے والی ہے، اور جو اس کا شوہر ہے وہ مال اور دولت، بینک بیلنس، اپنے محل گاڑی بنگلے پر اتراتا ہے، بہت تکبر کرتا ہے، بہت گھمنڈی ہے، بہت متکبر ہے، بہت فخر کرنے والا ہے۔ اچانک ایک سائل آیا، اس نے دستک دی، آواز دی، اللہ کے نام پر کچھ دو، کافی دن سے بھوکا ہوں۔ وہ عورت اٹھ کے دوڑنے لگی، شاید بھوکا ہے کچھ دے دیا جائے، کیونکہ وہ جانتی تھی، خوف خدا رکھتی تھی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکی مت دو، سائل کو خالی نہ موڑو۔ لیکن تکبرانہ لہجہ اس کے شوہر کا، اس نے کہا خبردار میری اجازت کے بغیر کچھ جاتی ہو اور اس کو کچھ دیتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تو نہیں دیتا میں تیرے مال سے اسے کچھ نہیں دوں گی، میں جو میکے سے لائی ہوں وہ دوں گی۔ لہذا سائل ہے، اگر سائل ہماری چوکھٹ سے خالی واپس چلا جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات ناراض ہوگی۔ یہ مال فانی ہے، یہ مال باقی رہنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، اس کی راہ میں اس نے سوال کیا ہے، لہذا مت کر ایسا۔ اس نے کہا میں نے کہہ دیا تو اس کے پاس نہیں جائے گی، اسے کچھ نہیں دے گی۔ یہ ویسے ڈرامہ کرتے رہتے ہیں، اسے اپنے مال پر تکبر تھا، غرور تھا، گھمنڈ تھا، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے، گھٹانے اور بڑھانے میں کمی کیا ہے میرے مولا صحابت کے خزانے میں۔ کبھی اپنے مال پر، شکل پر، صورت پر، حسن پر، گاڑی پر، بینک بیلنس پر، طاقت پر، جوانی پر، زہد و تقوی پر، علم پر، عزت پر، اپروچ پر فخر نہیں کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑا ناپسندیدہ عمل ہے، اس کی ذات ناراض ہو جاتی ہے۔ اپنے آپ کو اس انداز سے رکھنا کہ حلیمی اور عاجزی اور انکساری سے، تکبر اسے بہت ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہوا کیا، جب وہ عورت آگے بڑھی، اس نے اپنا کچھ مال نکالا، اس کے ہاتھ پر رکھا، کافی دن سے بھوکا لگ رہا تھا، لیکن جب پیچھے مڑی تو شوہر کھڑا تھا۔ اس نے کہا میری اجازت کے بغیر اور میرے منع کرنے کے باوجود تو نے اس کو مال دیا۔ اس نے کہا سائل ہے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں طلب کر رہا ہے، خالی نہیں موڑتے۔ اس نے کہا جا پھر تجھے 3 طلاق۔ روتی ہوئی اپنے گھر چلی گئی، باپ بھی بیچارہ بڑا پریشان، اب کہاں سے رشتہ آئے گا۔ نماز پڑھتی رہی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتی رہی، قرآن کی تلاوت کرتی رہی، مولا میری غلطی کیا ہے، میری خطا کیا ہے۔ ایک سائل آیا تھا، اپنے مال میں سے اسے دیا، دھتکارا نہیں، جھٹلایا نہیں اور جھڑکا نہیں، اسے دیا، بس میرا قصور یہی تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے۔ اشارہ تیرا کافی ہے، گھٹانے اور بڑھانے میں کمی کیا ہے میرے مولا صحابت کے خزانے میں۔ کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے کہ اس کے در پر، اس کی چوکھٹ پر ایک ایسا امیر ترین شخص آیا جو کہنے لگا مجھے، اس کے باپ کو کہنے لگا تیری بیٹی کا رشتہ چاہیے۔ بڑی عزت کے ساتھ اسے بیاہ کر کے لے گیا۔ جب رات کو گھر پہنچے، اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کیا تم مجھے جانتی ہے؟ کہا میں نہیں جانتی۔ کہا جب تو پہلے شوہر کے گھر تھی تو میں بہت غریب تھا، ایک دن میں تیرے گھر کے دروازے پہ آیا تھا، وہ بیکاری میں ہی تھا، وہ بیکاری میں ہی تھا۔ پھر جو سلوک تیرے شوہر نے کیا تھا، میں روتا ہوا گھر واپس چلا آیا، اور وہاں وہ تب سے لے کر کے رو رہا ہوں کہ میری وجہ سے تجھے ذلیل کیا گیا، میری وجہ سے تجھے طلاق دی گئی، میری وجہ سے تو پریشان ہوئی۔ تب سے لے کر میں نے اللہ تعالیٰ کی جناب میں دعا بھی کی، سٹرگل کی، محنت کی، مزدوری کی، کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آج یہ عزت دی، مجھے یہ مقام دیا، اور صرف یہ تجھے عزت دینے کے لیے میں نے یہ کوشش کی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی ہے، لہٰذا آج کے بعد میرے مال کی تو وارث ہے۔ ارے اونچی آواز میں کہہ دو، ارے رب کی پاکی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو فرمایا آج سے میری مال کی وارث تو ہے، جو بھی آئے گا چوکھٹ پر، جو بھی سائل آئے گا اس کو میں دینے نہیں جاؤں گا، تو دینے جائے گا۔ اب جو سائل آتا دیتی۔ ایک دن ایک ایسا سائل آیا کہ جب اس نے آواز دی اللہ کے لیے مجھے کچھ دو، تو جب وہ آگے گئی اسے کچھ دینے کے لیے مال وغیرہ، تو دیکھا جب اس نے تو بے ہوش ہو کر کے گر پڑی۔ شوہر اندر سے دوڑا کیا ہوا، اٹھایا اس کو، جب ہوش میں آئی تو کہنے لگے کہ میرے رب کے کام بڑے
اس کی قدرت کا میں نے آج جو منظر دیکھا ہے، اس نے پوچھا کیا؟ کہا یہ وہی میرا پہلے والا شوہر ہے۔ تو لہٰذا اپنے مال پر کبھی اترانا نہ، کبھی اپنی دولت پر، حسن پر، شکل پر تکبر نہیں کرنا، اور دوسرے کو اپنے سے کم تر اور اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات شرک سے قریب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر غریب کے دل میں بستا ہے، اور اللہ تعالیٰ امیر کو جب دولت عطا کرتا ہے تو سائل بنا کر پھر سوالی کو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے گھر بھیجتی ہے۔ حضرت سید احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے ولی کامل گزرے ہیں۔ فرمایا وہ جا رہے تھے تو یہ جو آبی ہوتی ہے نا، آبی ہوتی ہے آبی کی زمین، تو اس میں پانی تھا، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا، بیچ میں سے تھوڑا سا راستہ نکلتا تھا۔ اب جب حضرت آگے گزرنے لگے تو ادھر سے کتا آ گیا، نہ حضرت پیچھے ہو نہ کتا پیچھے ہو، نہ کتے کے لیے دوسرا راستہ ہے کہ وہ نکلیں نہ یہ نکلیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض کی مولا تو مجھے اس کتے کو زبان عطا فرما کہ یہ بولے اور میں اسے کچھ سمجھا سکوں۔ کتا بولے میں اسے کچھ سمجھاؤں، اسے زبان ملی کتے کو، وہ بولا، کہنے لگا اے اللہ کے پیارے ولی کامل پیچھے ہٹ جاؤ اور مجھے راستہ دو۔ انہوں نے فرمایا نہیں، تو پیچھے ہٹ جا، مجھے راستہ دے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، وقت کم ہے، اگر میں اس کیچڑ میں اتروں تو مجھے پتہ نہیں کہ یہ پانی ناپاک ہو، اس سے میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں، اور تجھ پر تو نماز فرض نہیں ہے، تو ایک جانور ہے، کتا ہے، اب تیری کوئی مجبوری ہے نہیں، تو لہٰذا تو پانی میں کیچڑ میں اتر جا اور مجھے راستہ دے کہ میں آگے نکل کر کے منزل پہ جاؤں اور نماز پڑھوں۔ اگر میں کیچڑ میں اتروں گا تو میرے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے۔ تو وہ کتا کہنے لگا اے اللہ کے ولی کامل، اگر آپ کیچڑ میں اتر گئے نا تو صرف آپ کے کپڑے، ظاہری بدن ناپاک ہوگا، یہ پھر دھل جائے گا، لیکن اگر مجھے کتا سمجھ کر، مجھے حقیر سمجھ کر یا ذلیل سمجھ کر اگر تم نے ایسا عمل کیا نا تو کہیں تمہارا دل مجھے حقیر سمجھنے کی وجہ سے، مجھے ذلیل اور کمتر سمجھنے کی وجہ سے تمہارا دل کیچڑ سے آلودہ ہو گیا تو 7 سمندر بھی اسے پاک نہیں کر سکے۔ روتے ہوئے پیچھے ہٹے، یعنی کتا کہہ رہا ہے کہ مجھے حقیر نہیں سمجھنا، ذلیل نہیں سمجھنا، بے شک ہے اللہ کے پیارے تمہیں رب کائنات نے اشرف المخلوق بنایا، لیکن مجھے کتا بنانے والے بھی ذات اسی کی ہے۔ تو کوئی شکل میں کالا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی مسکین ہے، کسی کا مکان کچا ہے، کسی کے کپڑے پھٹے ہیں، کسی کو کھانے کے لیے اچھا نہیں ہے، تو میں نے کہا نا وہ شاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ کر دے، اشارہ تیرا کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے میں، کمی کیا ہے میرے مولا صحابت کے